بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے۔ ایک پوری سورہ ہود بھی آپ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط اور قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، توحید کی تعلیم دی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت دی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کو جھٹلایا اور آپ پر کئی الزامات لگائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضامندی چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے میں عذاب الہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی، تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرمائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ قوم عاد سخت ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کیے رکھا۔ آپ علیہ السلام وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قوم عاد اپنے لمبے لمبے قدوں اور مال و دولت پر بہت زیادہ تکبر کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے ہلکی چیز ہوا کے ذریعے ان کا غرور اور تکبر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے
محفوظ فرمائے، آمین۔